حضرات مکرم، آج کے درس میں باغ فدق کے متعلق مزید کچھ عرض کریں گے۔ دعا فرمائیں اللہ رب العالمین اس مسئلے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات نے کل کے درس میں سماعت فرمایا کہ باغ فدق وراثت کیوں نہ ہوا؟ اس لیے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی مالی وراثت جاری نہیں ہوتی۔ اس کا سبب بھی مکمل وضاحت کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا کہ یہ انبیاء علیہ السلام کا خاصہ ہے، تاکہ کوئی فرد ان کو اپنے برابر نہ اپنے جیسا نہ سمجھ لے۔ تو آج کے درس میں یہ سماعت فرمائیں کہ باغ فدق تھا کیا، اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون کون سی جائیدادیں تھیں۔ فدق خیبر کے علاقہ میں ایک گاؤں تھا، وہاں پہ یہودی آباد تھے۔ سن 7 ہجری میں مسلمانوں نے اس گاؤں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ طریقہ جہاد یہ ہے، جب بھی کوئی مسلمان فوج کسی غیر مسلم علاقے میں جاتی ہے تو ان کے پاس 3 آپشن ہوتے ہیں، اور چوتھا آپشن جو ہوتا ہے وہ ناگزیر ہوتا ہے۔ پہلا آپشن یہ ہوتا ہے کہ اسلام قبول کریں، اور دوسرا آپشن یہ ہوتا ہے اگر وہ کہتے ہیں ہم اسلام قبول نہیں کرتے، دوسرا آپشن ہوتا ہے کہ یہ علاقہ چھوڑ کر چلے جائیں۔ اگر وہ علاقہ چھوڑ کر بھی جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو پھر تیسرا آپشن یہ ہوتا ہے کہ جزیہ دیں، یعنی اپنے مذہب پر رہیں، اپنی عبادت کریں، جیسا طور طریقہ ہے ویسے رہیں، لیکن اسلامی حکومت جو ہے وہ آپ کی جان مال کی ذمہ دار ہوگی، آپ نے جزیہ دینا ہے۔ اور وہ جزیہ بھی نہیں دیتے تو چوتھی صورت ہوتی ہے، پھر جنگ ہوتی ہے، پھر فتح شکست کے بعد نتائج اخذ کیے جاتے ہیں۔ حضرات مکرم، جب مسلمانوں نے فدق والے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے نہ اسلام قبول کیا، نہ علاقہ چھوڑنے کے لیے تیار ہوئے، نہ لڑنے کے لیے تیار ہوئے، بلکہ اس بات پر صلح ہوئی کہ فدق کی جو آدھی زمین ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دی کہ ہم نہ لڑتے ہیں، نہ اسلام قبول کرتے ہیں، نہ علاقہ چھوڑتے ہیں، ہم بطور جزیہ جو ہے یہ آدھا رقبہ جو ہے یہ مسلمانوں کو دیتے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی وہ فدق کی آدھی زمین۔ اور دوسری جائیداد تھی کہ جنگ احد کے میدان میں ایک یہودی مسلمان ہوا اور اس نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد میرے جو 7 باغ ہیں یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں گے۔ تو وہ بنو نذیر سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کی وفات کے بعد اس کے جو 7 باغ تھے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تصرف تھے، اور کچھ زمین انصاری صحابہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی ہوئی تھی، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں تھی۔ اور اس کے علاوہ جب بنو نذیر منافقت کر کے مسلمانوں کی پیٹھ میں یعنی خنجر گھونپا، خندق کے میدان میں خندق کے موقع پر معاہدہ تو مسلمانوں کے ساتھ تھا، لیکن وہ مشرکین مکہ کے ساتھ ہو گئے۔ تو اس جرم کی پاداش میں جب بنو نذیر کو مدینہ طیبہ سے نکالا گیا تو ان کی جو جائیدادیں، ان کے جو رقبے تھے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تصرف ہے۔ اور وادی القریٰ کی 1 تہائی زمین بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی، اور خیبر کے 2 قلعے وطیق اور سلالم جو صلح سے ہاتھ آئے تھے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے۔ اور 7ویں جائیداد تھی خیبر کا 5واں حصہ، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا۔ ان مذکورہ تمام جائیدادوں سے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضہ میں تھیں، جو بھی آمدن وصول ہوتی اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تقسیم فرماتے کہ اس تمام آمدن سے پہلے اپنے اہل بیت اطہار کا یعنی بنی ہاشم کا جو اخراجات ہوتے، مالی اخراجات نان نفقہ جو ہوتا وہ نکال لیتے، اس کے بعد جو بچ جاتا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب غریبوں مسکینوں میں تقسیم فرما دیتے۔ حضرات مکرم، ان اموال کو 2 نام دیے گئے ہیں، ایک کو کہا جاتا ہے مال غنیمت، ایک کو کہا جاتا ہے مال فے۔
مال غنیمت وہ ہوتا ہے یعنی جو غیر مسلم کے مطلب کہ جو جائیداد حاصل کی جاتی ہے لڑائی کے بعد یا لڑائی کے بغیر، اور جو لڑائی سے حاصل ہوتی ہے، شکست ہو جاتی ہے دشمن کو، اس کے بعد جو حاصل ہوتی ہے اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ مال غنیمت جو ہوتا تھا وہ مجاہدین میں تقسیم ہوتا تھا، اور اس کی تقسیم کاری کا جو عمل تھا وہ یہ تھا کہ قرآن پاک کے اندر ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ، اللہ نے فرمایا اور جان رکھو جو چیز تمہیں غنیمت میں ملے تو اس سے 5واں حصہ خدا اور اس کے رسول اور قرابت کا اور یتیموں کا اور محتاجوں اور مسافروں کا ہے۔ یعنی 5 حصے کرو گے، ایک حصہ 5واں حصہ جو ہے وہ بیت المال میں جمع ہو جائے گا، وہ اللہ اور اس کے رسول کے تصرف میں ہے، اور اس کے جو حقدار ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار بھی ہیں، یتیم مسکین مسافر بھی ہیں، اس سے حصہ لے سکتے ہیں، وہ بیت المال ہے۔ باقی جو 4 حصے بچیں گے وہ مجاہدین میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ اور دوسرا مال ہے مال فے، یعنی جو بغیر لڑائی کے حاصل ہو وہ مال غنیمت نہیں بلکہ وہ مال فے ہے، اور مال فے سارے کا سارا بیت المال کی ملکیت ہے، یعنی اس میں سے مجاہدین حصہ نہیں لیں گے بلکہ وہ سارے کا سارا جو ہے وہ بیت المال میں جمع ہوگا، وہ اللہ اور اس کے رسول کے قبضے میں ہوگا۔ اور اس کی وضاحت سورۃ الحشر کی آیت نمبر 7 میں ہے، فرمایا ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ ولرسولہ ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، فرمایا جو مال اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو شہر والوں سے دلایا وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ یعنی ان دونوں آیاتوں سے معلوم ہوا غنیمت یعنی وہ مال جو جنگ کے نتیجے میں ملے اس کا 5واں حصہ، اور جو بغیر جنگ و جدل کے صلح سے ہاتھ آئے جیسے باغ فدق وغیرہ، وہ سارے کا سارا بیت المال میں جمع ہوگا۔ یعنی اس مال پر صرف اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کا اور یتیموں مسکینوں اور راہگیروں یعنی مسافروں کا حق ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مذکورہ اموال کی آمدنی سے اپنے اہل بیت کے اخراجات پورے کرتے، اور جو بچ جاتا اسے یتیموں مسکینوں راہگیروں میں تقسیم فرما دیتے۔ حضرات مکرم، یہ سبب تھا کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک بارگاہ میں سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی بطور مطالبہ بطور وراثت کے لیے آپ نے سوال کیا، تو آپ نے یہ فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کی جو وراثت ہے وہ مال نہیں ہوتی بلکہ جو چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اور آخر کے اندر جو آپ نے ارشاد فرمایا وہ بہت ہی کمال ہے، فرمایا وقال والذی نفسی بیدہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی، فرمایا مینو اس رب دی قسم ہے جس دے قبضہ قدرت اندر میری جان ہے، مینو اپنے رشتہ داراں کولوں قریب قرابت داراں کولوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رشتہ دار تے قرابت دار زیادہ عزیز نے، زیادہ پیارے نے۔ حضرات مکرم، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ یہ بات سن کر آپ خاموش ہو گئیں، اور بلکہ ایک اور روایت ہے جو کہ نہج البلاغہ کے تشریح کے اندر لکھی ہوئی ہے، شرح کے اندر لکھی ہوئی ہے، اور اس کو نقل کرنے والے اہل تشریح کے بہت بڑے عالم ہیں، فاضل ہیں، ابن میثم ان کا نام ہے۔ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ابو بکر صدیق نے حضرت فاطمہ الزہرا کو کہا آپ کے لیے حقوق وہی ہیں جو آپ کے والد شریف صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فدا کی آمدنی سے تمہارا خرچہ خوراک الگ کر لیتے تھے، اور باقی ماندہ یعنی جو بچ جاتا اس کو اہل حاجت میں تقسیم فرما دیتے تھے، اور اس سے اللہ کی راہ میں سواری وغیرہ بھی مہیا فرماتے تھے، اور رضا الہی کے لیے آپ کا مجھ پر حق ہے، فدق کے معاملہ میں میں وہی عمل درآمد کروں گا جو خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ جاری رکھتے تھے۔ بس اس چیز پر فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا راضی ہو گئیں اور خوشنود ہو گئیں۔ اس پر انہوں نے ابو بکر صدیق سے پکا وعدہ اور اقرار لے لیا، یعنی تم نے سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عمل کرنا ہے۔
حضرات مکرم لوگ کہتے ہیں غصب کر لیا. غصب جب کوئی کرتا ہے یا تو خود کھاتا ہے یا اولاد کو کھلاتا ہے. حضرات مکرم یہاں پر تو معاملہ بھی کچھ برعکس ہے کہ آپ نے اس کو سنت مصطفیٰ کے مطابق چلایا کہ یہ الزام بھی نہ ہے کہ انہوں نے غصب کر لیا. آپ نے اس مال کا متولی بھی مولا علی کو بنا دیا. فرمایا کہ میں اس معاملے میں نہیں آتا. جب مال آ جائے آپ اپنے گھر والوں کے اخراجات جو ہے جتنا بھی ہیں وہ نکال لیا کرو, اس کے بعد جو بچ جائے اس کو بیت المال میں جمع فرما دیا کرو. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اس کے متولی رہے. اس کے بعد حضرت عباس اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم مل کر اس کے متولی رہے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان دونوں میں اختلاف ہو گیا. انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ مال تقسیم کر دیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم اس کو تقسیم تو نہیں کر سکتے, بہرحال آپ میں سے آپ سمجھوتا کر لیں کہ متولی کون بننا چاہتا ہے. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دعوے سے پیچھے ہٹ گئے. اکیلے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اس مال کے متولی رہے, وہ خود تقسیم فرماتے رہے. اور اس کے بعد امام حسن مجتبی متولی رہے. اس کے بعد امام حسین اس کے متولی رہے. اس کے بعد امام زین العابدین اور امام حسن مسنا, امام حسن مجتبی کے بڑے بیٹے, یہ متولی رہے. اس کے بعد امام حسن مجتبی مسنا کے بیٹے حسن یعنی زید مثلث جو تھے وہ اس کے متولی رہے. اس کے بعد مروان نے یہ مال جو تھا یہ انہوں نے اپنے تصرف میں لے لیا, وہ متولی خود بن گیا, انہوں نے یہ مال چھین لیا. پھر عمر بن عبدالعزیز نے یہ مال جو تھا اس کو پھر اہل بیت اطہار کو لوٹا دیا, یعنی متولی پھر ان کو بنا دیا. حضرات مکرم یا تو ہوتا مال ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں آتا, وہ خود کھاتے اپنی آل اولاد کو کھلاتے, پھر تو سمجھ آتی کہ غصب کیا ہے. بھئی سنت مصطفیٰ کے مطابق آپ نے کہا بھئی یہ جائیداد تقسیم نہیں ہوگی, بلکہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے ہم بھی ویسا کریں گے. اور ویسا کرنے کے لیے آپ نے متولی بھی مولا علی کو بنا دیا. وہ تقسیم بھی اپنے گھر والوں میں کرتے رہے, جو بچ جاتا اس کو جمع کرا دیتے تھے بیت المال میں. اس کے اندر غصب کی کون سی بات آتی ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے اگر خدا نہ خواستہ مان لیا جائے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدہ طیبہ طاہرہ ناراض ہو گئی تھی, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کا کسی بندے کے ساتھ جھگڑا ہو جائے, آپ کا کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے جو ایمان اور کفر کی حد تک چلا جائے, تو آپ کبھی گوارا کریں گے کہ اس کے گھر میں قدم رکھیں؟ آپ کبھی گوارا کریں گے اس کے گھر کا پانی پی لیں؟ کبھی گوارا کریں گے؟ نہیں کریں گے. لیکن یہاں پہ میں بات جو آپ کو عرض کرنے لگا ہوں وہ آپ سوچیں, دیکھیں کتنا لوگ تو کہتے ہیں جھگڑا تھا, میں کہتا ہوں آپ اس بات سے اندازہ لگائیں محبت کتنی تھی ان کے درمیان, الفت اور چاہت کتنا تھی. سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال مبارک کے 6 مہینے بعد فوت ہوئیں, اور آپ یہ سارا عرصہ بیمار رہیں. دنیا کی کوئی بھی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے, عربی کی, فارسی کی, اردو کی, کسی بھی مسلک کی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے, ان 6 مہینے میں جس بی بی نے سیدہ فاطمہ الزہرا کی مطلب کہ تیمارداری کی 24 گھنٹے جس نے خدمت کی, اس بی بی کا نام ہے اسماء بنت امیس. اور یہ اسماء بنت امیس کون ہے؟ یہ سیدنا ابو بکر صدیق کی بیوی ہے. اگر سیدہ طیبہ طاہرہ ابو بکر صدیق سے ناراض ہوتی تو ان کی بیوی سے یہ خدمت لیتی, یا ابو بکر صدیق ان سے کے دشمن ہوتے تو اپنی بیوی کو خادمہ کے طور پر سیدہ کے گھر میں اس کو ٹھہراتے. حضرات مکرم 6 مہینے آپ نے خدمت کی, اور آپ نے غسل کا پانی بھرا, آپ نے سیدہ کا یعنی کفن بنایا, اور وہ جو چارپائی ہوتی ہے نا بیویوں کے لیے پردے والی اوپر بنایا جاتا ہے, فاطمہ الزہرا کے حکم پر بھی وہ چارپائی جو تھی وہ بھی اسماء بنت امیس نے بنائی تھی. خود اندازہ لگا لیں کہ جس کی اتنی محبت ہو پھر کہا جائے کہ نہیں جی ان کے درمیان اختلاف تھا. تو میرے بھائیو یہ ظلم ہے, اسلام پر ایک عظیم ظلم ہے کہ صحابہ اور اہل بیت کی اتنی گہری محبت کے باوجود بھی لوگ غلط فہمیاں پیدا کرنے میں, مبتلا کرنے میں مطلب کامیاب ہو گئے ہیں یا ہو رہے ہیں. لیکن ہم جو ہیں ہم آپ کو صرف یہ وضاحت کر رہے ہیں کہ جناب ان کے درمیان محبت ایسی تھی کہ جیسی محبت قیامت تک کسی کو اور گھرانے میں نظر بھی نہیں آئے گی. حضرات مکرم پھر بھی لوگوں نے کہا جناب فاطمہ آپ سے ناراض ہیں,
آپ ابو بکر صدیق دوپہر کے وقت چلے گئے اور جا کر دھوپ میں کھڑے ہو گئے، فرمایا علی میں فاطمہ زہرا سے ملنا چاہتا ہوں۔ مولا علی اندر جاتے ہیں اور فرمایا فاطمہ مولا ابو بکر صدیق ملنا چاہتے ہیں، دھوپ میں کھڑے ہیں۔ آپ سیدہ طیبہ طاہرہ نے فرمایا اے علی کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ میں ابو بکر صدیق سے ملوں؟ کیونکہ بیوی تھی نا، شوہر سے پوچھنا ضروری ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں میں چاہتا ہوں ان سے ملاقات کریں۔ پھر آپ کو اجازت دی گئی، آپ چلے گئے اندر۔ آپ نے ایسی ایسی باتیں کی، سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھ کر انہوں نے کہا یہ ابو بکر جو ہے یہ صدقہ ہے آپ کے والد کا۔ ابو بکر کون تھا؟ اگر ابو بکر کو صدیق بنایا ہے تو تیرے والد گرامی نے بنایا ہے۔ جو بنا ہوں میں آپ کے گھرانے سے بنا ہوں، میں آپ کے در کا نوکر ہوں۔ حضرات مکرم ایسی ایسی باتیں کرتے رہے حتیٰ کہ سیدہ طیبہ پھر خوشنود ہو گئی حضرات مکرم ایسی باتیں سن کر۔ میرے بھائیو ان کے درمیان تو ایسی محبت تھی، چاہت تھی، وہ کہتے تھے آپ یہ جو روایت میں نے آپ کو عرض کی ہے، حضرت ابو علی نے شہادت دے کر آپ کی فضیلت کا اقرار کیا۔ وہ کہتے ہیں ابو بکر تو شان والا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں علی تو شان والا ہے۔ ان کی محبت تو ایسی ہے، لیکن یہاں پر کہہ دیا کہ وہ تو بہت بڑے دشمن تھے۔ حضرات مکرم ایک جوتی کا تھوڑا سا فرق پڑ جاتا ہے، کسی کو کہہ دیا جائے بھائی جوتا یہاں نہیں وہاں اتارے، اتنی سی بات پہ مقتدی نماز نہیں پڑھتے پیچھے۔ وہاں پہ اگر ایسا کوئی اختلاف ہوتا، کفر اور ایمان کا اختلاف ہوتا، تو مولا علی کیا 23 سال یا 24 سال ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے، نماز جیسی عبادت کرتے رہتے؟ حضرات مکرم ہاشا، غلط ہے غلط ہے غلط ہے۔ ان کے درمیان کوئی بھی اختلاف نہیں تھا، بلکہ محبت ہی محبت تھی، چاہت ہی چاہت تھی، پیار ہی پیار تھا۔ دعا فرمائے اللہ رب العالمین اس گھرانوں کی عظمت اور توقیر کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی غلامی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ان کی غلامی میں مرنا اور جینا عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید الانبیاء والمرسلین وما علینا الا البلاغ المبین۔